لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ للرجال مردوں کے لیے، را جیم لام رجل مرد کے لیے آتا ہے، اور یہ لام جو ہے وہ لیے کے لیے ہے۔ اب مرد بیٹے ہیں، باپ ہیں یا رشتہ دار ہیں جو بھی، ان کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے۔ نون صاد با، نصبہ کا مطلب ہے گاڑنا، یعنی گاڑی ہوئی چیز، مقرر چیز، فکس چیز، طے شدہ ایک حصہ ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ صرف بالغ مرد نہیں ہیں، بچے بھی اس سے مراد ہیں، اور خواہ ماں کے پیٹ میں ہیں اگر تو اس کا بھی حصہ ہے۔ وراثت فوراً تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اگر اولاد ہونے والی ہے تو تب تک اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، پھر اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ حکم ہوگا اور اس کے مطابق مال ترکہ جو ہے تقسیم ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک حصہ ہے مما، اس میں سے جو، من اور پلس ماں کے ساتھ مما لفظ آتا ہے، اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، تارکا ترکہ چھوڑ جائیں، ترک کرنا اردو میں بھی ہوتا ہے اور مال متروکہ کہتے ہیں جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ ایک حصہ ہے اس میں سے چھوڑ جائیں الوالدان والدین، والد کا تسنیہ ہے والدان، والدان یعنی دو، ماں باپ دونوں، والاقربون اور رشتہ دار، قاف رابع، اقربا قریب ترین کے لیے آتا ہے، تو سب سے قریبی رشتہ دار جو ہیں وراثت میں ظاہر ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بتایا کہ جو بھی چھوڑ جاتے ہیں والدین رشتہ دار تو اس میں حصہ ہوتا ہے۔ وللنسائی اور عورتوں کے لیے بھی، لام لیے کے لیے ہے، نساء عورتیں، اور نساء ہمیں پتہ ہے کہ رجال کی مؤنث جو ہے وہ نساء ہے، تو عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، نون صاد با، مما اس میں سے جو ترک الوالدان والاقربون جو والدین چھوڑ جاتے ہیں اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، مما اس میں سے جو قلہ قلیل ہو، کاف لام لام، بڑی بڑی جائیدادیں جو ہیں وہ تو تقسیم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق بھی دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، سوئی دھاگا چھوٹی سی چیز، تو تقسیم کے وقت سب کی رضامندی کے ساتھ اس کو تقسیم ہونا ہے اور ہر ایک کا دھیان رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ مما اس میں سے قلہ قلیل ہو، من ہو اس میں سے، کس میں سے، جو ترکے میں سے جو قلیل چیز ہے اس کا بھی، او کسر یا جو زیادہ ہو، کثرت سے ہو۔ نصیباً ایک حصہ ہے، مفروضہ فرض کیا ہوا، طے شدہ، اللہ تعالی نے فرض کر دیا ہے، وارث کی مرضی نہیں چلے گی، یہ طے شدہ حصہ ہے، یہ ان کا حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے اس کے علم کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ آپ سے کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ علم جو ہے وہ تین ہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ زائد ہیں، اور ایک آیت محکمہ کا علم، اور ایک سنت قائمہ کا علم، اور دوسرا انصاف کے ساتھ وراثت کی تقسیم کا علم، جسے علم الفرائض کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علم الفرائض اور قرآن خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو علم وراثت کو یا علم المیراث یا علم الفرائض جو ہے وہ آتا ہے مال متروکہ کے متعلق جو بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ مال متروکہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال بننے کے بعد جو دینا ہوتا ہے ترکے میں۔